الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کے صرف 3 لفظوں پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تینوں الفاظ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ تینوں الفاظ اللہ کے کلام کے نہایت اہم، عظیم الشان اور عالی شان الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے سورت، یعنی قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ایک صورت ہے، سورۃ البقرہ، آل عمران، اسی طرح والناس تک۔ تو سب سے پہلا لفظ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورت کا معنی کیا ہے۔ یہ سواد سے نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اس کا تو معنی ہوتا ہے شکل و صورت۔ یہ لفظ سورت سین سے لکھا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، سورت کا معنی ہے قلعے کی دیوار۔ جب ایک عالیشان قلعہ بنایا جاتا ہے تو بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ اس قلعے کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار بناتے ہیں، بہت ہی مضبوط دیوار ہوتی ہے۔ اس کو فصیل بھی کہتے ہیں، اس دیوار کو بہت اونچی دیوار بنائی جاتی ہے، تاکہ اگر دشمن کبھی حملہ کرے تو وہ دیوار اس قلعے کی اور اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اور جو قلعہ ہوتا ہے اس کے اندر بادشاہ ہر قسم کے انتظامات کرتا ہے، یعنی پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام ہوتا ہے، حفاظت کے لیے ہتھیاروں کا انتظام ہوتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں قلعے کے اندر موجود ہوتی ہے، اور باہر ایک عالیشان فصیل بنائی جاتی ہے، دیوار بنائی جاتی ہے۔ تو سورت کا معنی ہے وہ قلعے کی دیوار اور فصیل۔ اس کی مناسبت سمجھیے، مناسبت یہ ہے کہ جیسے ایک احاطے اور قلعے کے ارد گرد دیوار بنا کر اندر پورا نظام محفوظ طریقے سے قائم کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ وہ ایک فصیل ہے، وہ ایک دیوار ہے، جس کے اندر ایک عالیشان علم و عرفان اور ہدایت کا قلعہ ہے۔ اندر ہر سورت کے اندر ہدایت کے بے شمار اسرار و علوم ہیں، پورا شہر اندر آباد ہے۔ ہر سورت کے اندر ایک شہر ہے، تمام ضروریات ہیں جو ہر سورت کے اندر موجود ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت فرماتے ہیں، تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر ویسے تو بے شمار علوم ہیں، لیکن اس قلعے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی آیات ہیں، اور پھر دعاؤں کی آیات ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ایک علم کا شہر ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو سورت کا معنی ہے وہ فصیل، وہ دیوار جو شہر کی حفاظت کرتی ہے، قلعے کی حفاظت کرتی ہے، اس کو اپنے احاطے میں لے کر رکھتی ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید کی ہر سورت علم اور ہدایت اور آیات کا ایک قلعہ ہے، ایک شہر ہے، اس کے ارد گرد ایک فصیل بنائی گئی ہے،
تو اس مناسبت سے آپ سمجھ لیجئے کہ صورت کا معنی ہے ایک احاطہ، ایک قلعہ، ایک فصیل، ایک دیوار جو ایک قلعے کے ارد گرد بنائی گئی ہے. یعنی گویا ہر صورت کی ایک مستقل حیثیت ہے، اس کی ایک مستقل عظمت ہے، اس کا ایک خاص مضمون ہے ہر صورت کا. اور دوسرا لفظ جو میں آپ سے قرآن مجید کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ سب ایمان والے ہر وقت بولتے بھی رہتے ہیں، وہ ہے آیت. جیسے سورت کا معنی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، آیت کا معنی سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید آیات کا مجموعہ ہے. آیات بینات، روشن اور واضح آیات. تو جب آپ آیت کا لفظ بولتے ہیں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کا کیا مفہوم ہے، آیت کس کو کہتے ہیں. تو جب آپ کوئی لغات یا ڈکشنری دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ آیت کا معنی ہے نشانی، علامت. گویا قرآن مجید آیات کا مجموعہ ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب اللہ کی نشانیوں، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ علامات اور نشانیوں کا مجموعہ ہے. اور نشانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ نشانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ کسی چیز کی پہچان. جیسے لاہور شہر ہے، تو لاہور شہر کی اگر کوئی آپ سے نشانی پوچھے کہ بھئی اس شہر کی کیا نشانیاں ہیں، تو آپ کسی ایسی مشہور جگہ کا نام لیں گے جس سے وہ آدمی لاہور کو پہچان سکے یقینی طور پر. جیسے وہاں پر مینار پاکستان ہے، وہ ایک علامت ہے، وہ ایک نشانی ہے. اسی طرح وہاں پر بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے. تو یہ جو علامات ہیں ان کے ذریعے سے اس شہر کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید علامات کا مجموعہ ہے، نشانیوں کا مجموعہ ہے. یعنی قرآن مجید کی جو ہر آیت کریمہ ہے یہ ہدایت کی ایک علامت ہے، یہ ہدایت کی ایک نشانی ہے. جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی پہچان عطا فرمائے ہر آیت کے اندر. جیسے میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب سورہ روم کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو سورہ روم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ہدایت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. پھر اسے مٹی سے بنا کر تمہیں ایک بہترین انسانی شکل و صورت دے دی ہے اور تمہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری عظمت، میری قدرت اور میری رحمت اور نظام کائنات کو بنانے کی ایک نشانی ہے، یہ ایک علامت ہے. تو جب آپ اس آیت پر غور کریں گے تو اللہ کی عظیم نشانیاں آپ کو سمجھ آئیں گی، جس سے عظمت الہی کا آپ کو ادراک ہوگا کہ میرے رب نے مٹی سے بنایا ہے، پھر اس میں کیسے روح پھونک دی ہے، کیسے اس میں کمالات رکھ دیے ہیں کہ ذہن انسانی ہے، سوچ سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے. آنکھوں کے اندر کمالات ہیں، زبان میں کمالات ہیں، وجود کے پورے نظام کے اندر. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو عظمت الہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ہمیں اپنے مالک و مولا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں اگر ہم ان نشانیوں کو سمجھیں گے. اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہیں بنایا، اور جب تمہیں بنایا تو ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں اس نے جوڑے کی شکل میں بنایا، یعنی مرد اور عورت کا جوڑا بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر دوستی اور محبت قائم فرمائی. یہ بھی اس کی نشانی ہے. یعنی اگر جوڑا نہ ہوتا یا اس شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا نہ فرماتا تو پھر انسان کی زندگی ایسی نہیں ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ان نشانیوں پر غور و فکر کرو. اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں ہے
وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ جو آسمان پر بجلیاں چمکتی ہیں، فرمایا کیا یہ میری نشانیاں نہیں ہیں؟ ان پر تم غور و فکر کرو تاکہ تم مجھے پہچان سکو، میری قدرتوں اور عظمتوں کو پہچان سکو۔ تو دوسرا لفظ جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، پہلا لفظ ہے سورت۔ سورت کا معنی ہے فصیل، وہ عالیشان دیوار، وہ مضبوط دیوار جو قلعے کے ارد گرد بنائی جاتی ہے، چونکہ قرآن مجید کی ہر سورت جو ہے وہ علم کا، ہدایت کا ایک قلعہ ہے، اور اس کے ارد گرد ایک فصیل ہے جس کے اندر خاص قسم کے علوم ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ ہے آیت۔ آیت کا معنی ہے نشانی، یعنی کہ جب تم ان نشانیوں پر غور و فکر کرو گے تمہیں ہدایت کی بھی پہچان ہوگی، اپنے مالک و مولا کی بھی پہچان ہوگی، تمہیں دنیا کی بھی پہچان ہوگی، آخرت کی بھی پہچان ہوگی، ان نشانیوں پر جب تم غور و فکر کرو گے۔ جیسے میں صرف ذرا سا اشارہ کر دوں کہ قرآن کی نشانیاں یا آیات جو ہیں یہ کس طرح انسان کو پہچان کراتی ہیں ہدایت کی، کہ حق تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے میرے بندے، کبھی تو نے غور کیا کہ جب تو کاشتکاری کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، بلکہ جب سورۃ القیامہ آپ پڑھتے ہیں تو نہ سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب سورۃ الواقعہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے انسانوں یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یہ تم نہیں کرتے، ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، زراعت کا نظام ہم چلا رہے ہیں۔ تو آپ جب ڈیپ جاتے ہیں، گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں زراعت کے بارے میں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جو کھیتی باڑی کے بارے میں ہیں، جو زراعت کے بارے میں ہیں، یہ مجھے کیا سکھاتی ہیں، ان سے مجھے کیا تعلیم ملتی ہے؟ جب آپ ان آیات پہ غور کریں گے، ان نشانیوں کو دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھائی آپ کی کھیتی باڑی جو ہے آپ کو آخرت کا سبق پڑھاتی ہے، آخرت کی زندگی بھی سمجھاتی ہے۔ کیونکہ کافر لوگ یہ کہتے تھے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جناب جب ایک آدمی کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ فرشتوں سے باتیں کرے گا، سوالوں کے جواب دے گا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کروائی جائے گی، وہ کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، مردہ کیسے جاگ سکتا ہے، مٹی میں دفن ہونے کے بعد آنکھیں کیسے کھل سکتی، زندگی کیسے نمودار ہو سکتی ہے مٹی کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا تم نے زراعت پہ غور نہیں کیا؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ہر روز کروڑوں مردے تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کر رہا ہوں، کروڑوں مردے تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتا ہوں، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے مالک ذرا ہمیں سمجھائیے تاکہ ہمیں روشنی حاصل ہو، ہم آخرت کو، قبر کی زندگی کو سمجھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، کبھی جب تو نے غور کیا کہ جب تو گھر سے بیج لے کر جاتا ہے، کسی بھی چیز کا بیج، اس بیج کو غور سے دیکھ، مرا ہوا ہے یا زندہ ہے؟ جیسے آج کل ہم نے کپاس کاشت کی ہوئی ہے، تو جب ہم گھر سے کپاس کا بیج لے کر چلے اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، وہ ایک مری ہوئی مخلوق ہے۔ پھر کاشت کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اوپر تیزاب بھی لگایا، زہریلی دوائیاں بھی لگائیں بیج کے اوپر کہ اگر کسی کو شک ہے کہ اس میں کوئی زندگی ہے تو وہ زہریلی دوائیوں اور تیزاب سے تو اور بھی یقین ہو گیا، بیچارہ پہلے ہی مرا ہوا تھا وہ بیج۔ تو فرمایا کہ جب تم اسے لے جا کر اپنے کھیت کی مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہو تو 2-3 دن کے بعد جا کے دیکھو کہ زمین میں دفن ہونے کے بعد اس مردہ بیج کی آنکھ کھل گئی ہے کہ نہیں کھل گئی، وہ جاگ گیا ہے کہ نہیں جاگ گیا۔ تو فرمایا جیسے تمہارے مردہ بیجوں کی آنکھیں کھلتی ہیں قبروں میں اور وہ جاگتے ہیں، جب تمہیں دفن کیا جائے گا تمہاری آنکھیں بھی ایسے ہی کھل جائے گی،
تم بھی ایسے ہی جاگ جاؤ گے جیسے تمہاری بیج جاگ جاتے ہیں. جیسے ان کو اللہ زندگی دیتا ہے ویسے تمہیں بھی زندگی دے گا. جیسے ان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں میں پالتا ہے تمہارے بیجوں کو, ویسے ہی تمہیں بھی پالے گا. بلکہ سورہ قاف والقرآن المجید جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم مردہ بیج زمین میں دفن کرتے ہو تو پھر وہ اپنے اوپر سے مٹی کو ہٹا کر سرسبز و شاداب زندہ پودے کی شکل میں باہر نکلتے ہیں, تو سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کذالک الخروج, ایسے ہی ہوگا تمہارا قبروں سے نکلنا. جیسے وہ بیج نکل رہے ہیں ایسے ہی تم کا جیسے تمہارے درخت پیدا ہوتے ہیں. تو آیت کا معنی میں عرض کر رہا تھا کہ سورت کا معنی تو ہے فصیل, کیونکہ اندر ایک علم کا شہر ہے, اور آیت کا معنی ہے نشانی. ہر آیت ہدایت کی ایک نشانی ہے. جو بھی آیت آپ اللہ کے کلام کی پڑھیں گے اس کے اندر آپ کے لیے دنیا کی ہدایت کی بھی نشانیاں ہوں گی, آخرت کی نشانیاں ہوں گی, ہدایت کی نشانیاں ہوں گی, عظمت الہی کی نشانیاں ہوں گی. تو قرآن مجید کی آیات کا مجموعہ ہے, اس کا مطلب ہدایت کی نشانیوں کا مجموعہ ہے. غور انسان کو کرنا پڑے گا, غور و فکر انسان کو کرنا پڑے گا, کچھ تو دیکھنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ بالکل بندہ اس طرف توجہ ہی نہ کرے تو پھر اس کو روشنی حاصل نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی کو بتایا گیا ہے کہ بھائی فلاں شہر کی یہ نشانیاں ہیں, وہ اس کو دیکھے ہی نہ, ان پر غور و فکر ہی نہ کرے, وہ پھر اس کا اپنا قصور ہے. تو قرآن مجید اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے, ہدایت کی نشانیوں کا مجموعہ ہے, ایمان کی نشانیوں کا مجموعہ ہے, توحید کی نشانیوں کا مجموعہ ہے, رسالت کی نشانیوں کا مجموعہ ہے, آخرت کی زندگی کی نشانیوں کا مجموعہ ہے. تو یہ جو آیات ہے یہ علامات ہے اور یہ انسان کو راستہ بتاتی ہیں. ان علامات کو جو غور سے دیکھتا جائے گا, یعنی قرآن کی آیات کو دیکھتا جائے گا, ان علامات پر غور و فکر کرتا جائے گا, وہ جنت کی بہاروں میں پہنچ جائے گا سیدھا. ان آیات کا دامن پکڑ کے جو چلے گا قرآن کی آیات کا, وہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. اور تیسرا لفظ, پہلے ہم نے سورت پر بات کی کہ یہ ایک فصیل ہے شہر کی, کیونکہ اندر علم کا شہر ہے. گویا قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں تو علم, عرفان اور ہدایت کے 114 شہر آباد ہیں قرآن میں. ان کی یہ دیواریں ہیں جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی. پھر ہم نے آیت پر بات کی کہ آیات ہمیں یقینی طور پر منزل مقصود پہ پہنچاتی ہے. آیت کا معنی ہے نشانی, آیت کا معنی ہے علامت, جس یقینی طور پر ہمیں ہدایت کی پہچان کرواتی ہے. اور تیسرا لفظ جو میں آپ سے قرآن مجید کے بارے میں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رکوع. یہ بھی پورا قرآن مجید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو بار بار آپ سائٹ پر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے, ایک عین لگی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے رکوع. تو یہ بھی اب قرآن مجید کا ایک اہم لفظ بن چکا ہے, کیونکہ اب ہر قرآن مجید جب چھاپا جاتا ہے تو اس میں سائٹ پر رکوع کا نشان بھی لگایا جاتا ہے. تو یہ رکوع کا نشان کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب قرآن مجید عرب سے نکل کر عجم میں آیا تو جب جو عجم کے لوگ تھے ان کی بولی چونکہ عربی نہیں تھی تو وہ یہ نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ ہم نے کہاں تک پڑھ کے پھر رکوع کرنا ہے نماز کے اندر. جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کہاں پہ رکوع کریں, کوئی مضمون کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تاکہ ہم اس کو دیکھ کر تلاوت کریں, ایسے بے تکی تلاوت نہ کریں کہیں ہم. تو یہ جو عجم کے لوگ ہیں ان کی سہولت کے لیے علماء نے نشان لگائے کہ یہاں پر قرآن کا ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے, تم یہاں پہ رکوع کر سکتے ہو. اگر تم نماز پڑھا رہے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو اس جگہ پہ تمہیں رکوع کرنا چاہیے, اور اگلا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ قرآن کے مضامین کے حساب سے رکوع بنائے گئے ہیں کہ بھئی یہاں پر رکوع کرنا یعنی نماز کا رکوع کرنا سوٹیبل ہے, مناسب ہے. اگر آپ یہاں پہ رکوع کریں تو موضوع کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی, معنی کے حساب سے یہاں رکوع کرنا درست ہوگا نماز کے اندر. تو یہ صرف 3 الفاظ ہیں جن پر میں آپ پر بات کرنا چاہتا تھا. قرآن مجید تو علم عرفان کا سمندر ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اس علم کے اور موتی
قرآن مجید سے حاصل کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔